أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فجر کی ابتدائی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. یہ سورہ فجر مکی سورت ہے اور اس میں 30 آیتیں ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کی ایک علامت یہ ہے کہ اس میں آیتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اور عام طور پر مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت پر بحث کی گئی ہے. سورہ فجر کی کوئی خاص فضیلت احادیث کے اندر نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پہ جو حدیث آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جدا جدا کرنے والی صورتوں پر فضیلت دی گئی، مفصلات پر. اور سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک کی جو صورتیں ہیں ان کو مفصلات کہتے ہیں، فصل کرنے والی صورتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ صورتوں پر فضیلت دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی صورتیں پہلی آسمانی کتابوں میں اللہ نے نازل نہیں فرمائی. یہ اس امت کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک جو صورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر اس امت محمدیہ کو یہ صورتیں عطا کی ہیں. اور حدیث میں اس بخاری کی روایت میں اس صورت کا نام آتا ہے، وہ مشہور حدیث کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، پھر اپنے قوم میں جا کر نماز پڑھاتے. ایک مرتبہ انہوں نے عشاء کی نماز میں لمبی قرات شروع کر دی تو ایک نوجوان نماز کو توڑ دیا اور الگ کنارے پر جا کر اس نے نماز پڑھی اور گھر چلا گیا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ ایسے ایک نوجوان نے ایسے کیا، تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ یہ تو منافق ہے، ایسے کیا. تو وہ نوجوان اللہ کے نبی کے پاس شکایت کرنے کے لیے پہنچا اور معاذ بن جبل بھی وہاں پہنچے. اس نوجوان نے کہا اللہ کے نبی، یہ معاذ بن جبل آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور یہ آنے تک ہم ان کا انتظار کرتے ہیں، اور ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے لیے سورہ ضحیٰ والشمس وضحاہا، اور پھر فرمایا سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پھر کہا سورہ فجر جو ابھی ہم تفسیر کر رہے ہیں والفجر ولیال عشر، پھر کہا سورہ ضحیٰ. 4 صورتوں کا آپ نے نام لیا. کیا یہ صورتیں تمہارے لیے کافی نہیں؟ تم لوگوں کو کیوں فتنے کے اندر ڈالنا چاہتے ہو؟ اور بعض روایتوں میں کہ اس نوجوان نے کہا اللہ کے نبی، ہم ایک تو دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرا ہماری اونٹنی کو چارہ ڈالنا بھی ہوتا ہے. یہ نماز جب لمبی کریں گے تو ایک تو تھکاوٹ اور دوسرا اونٹ کو چارہ ڈالنا، سب میں مشقت آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کی. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نوجوان نے کہا اللہ کے نبی، یہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہوں، اللہ کی قسم جب وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ میں کیسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک جنگ کے موقع پر اس نوجوان بڑی بے دردی سے لڑا اور اللہ نے اس کو شہادت کا مقام عطا کیا اور وہ نوجوان شہید ہو گیا. تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کا ذکر کیا ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی. یہ اصل میں یہ جو واو ہے یہ حرف قسم ہے، اور عربی زبان میں 4 حرف ہیں جن سے قسم کھائی جاتی ہے، با تا واو لام، واللہ، باللہ، تاللہ، للہ. اردو میں آپ آسانی کے لیے بوتل کو یاد رکھ لیں، بوتل کا ہر لفظ قسم کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، با واو تا لام، باللہ، واللہ، تاللہ، للہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی. یہ فجر کی قسم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے 3 اقوال ذکر کیے ہیں. ایک یہ کہ فجر سے مراد یہ فجر کے وقت کی قسم ہے. فجر کا وقت یہ مبارک وقت ہوتا ہے اور فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دن میں ڈیوٹی کرنے والے فرشتے ہیں وہ فجر میں آتے ہیں
اور عصر میں جاتے ہیں. جو رات کی ڈیوٹی کرنے والے فرشتے ہیں وہ عصر میں آتے ہیں اور فجر میں جاتے ہیں. گویا فجر میں فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے ڈیوٹیوں کی. تو صبح اور شام کے فرشتوں کی ملاقات یہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے. تو فجر کا وقت اس لحاظ سے بڑا اہم وقت ہے. اور فجر کا وقت اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان اول پر آتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتے ہوئے کہتا ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں. ہے کوئی مصیبت زدہ، میں اس کی مصیبت دور کروں. ہے کوئی پریشان حال، میں اس کی مدد کروں. ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اس کو روزی دوں. یہ اللہ تعالیٰ کب تک آواز لگاتا ہے؟ طلوع فجر تک. فجر کے وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے. حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور فجر کا وقت جب طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ چڑھتا ہے. تو اللہ کے لیے یہ دو صفتیں ثابت ہوئی، ایک اللہ کا نزول اور دوسرا اللہ کا چڑھنا. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نازل ہوتا ہے کیفیت کے بغیر. کیسے نازل ہوتا ہے؟ اس کی شان کے مطابق. ہم یہ نہیں کہیں گے نعوذ باللہ اللہ اس طرح اترتا ہے، نہیں. کیفیت اللہ کے حوالے، ہم نہیں جانتے. تو اللہ نازل ہوتا ہے اس کی شان کے مطابق اور اللہ چڑھتا ہے فجر کے وقت اس کی شان کے مطابق. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ فجر سے مراد فجر کی نماز ہے اور فجر کی نماز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی بردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈے وقت کی جس نے نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوا. جو دو ٹھنڈے وقت کی نماز سے مراد ایک فجر کی نماز اور دوسرے عصر کی نماز. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان دو نمازوں کی قسم کھائی ہے، جسے یہاں پر والفجر کہہ کر فجر کی نماز کی قسم ہے اور دوسری جگہ والعصر ان الانسان لفی خسر، وہاں پر عصر کی نماز کی قسم ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی فجر اور عصر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، جو جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کا دیدار. اور اللہ کا دیدار یہ دو وقت میں ہی ہوگا، ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت. اور پھر ان دو وقت کی نمازوں کا اہتمام جو کرتے ہیں ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اور فجر کی نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھی صلاۃ الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہت بہتر ہے. آپ اندازہ لگائیے سنتوں کا جب یہ مقام ہے تو فجر کی فرض کا کیا مقام ہوگا. سنتیں ہی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا میں کیا کیا نہیں ہے. دنیا میں سونا چاندی زیورات خزانے بلڈنگ اور سپر مارکیٹ، پیٹرول کے خزانے، سونے کے خزانے، کیا کیا چیز دنیا میں نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے فجر کی 2 رکعت سنتیں فرض سے پہلے پڑھ لی تو گویا وہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک ہو گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں یہاں فجر سے مراد رب الفجر ہے، یعنی فجر کے رب کی قسم. اور یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فجر کو نہیں نازل کرے یا فجر نہ بنائے تو پھر انسان بہت مشکل میں ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان بیمار ہے، اگر اس کو اللہ اگر فجر طلوع نہ کرے، صبح نہ لائے تو اس کی رات بڑی لمبی ہو جاتی ہے، بڑی طویل ہو جاتی ہے. تو گویا یہ فجر کا وقت جو رب لاتا ہے یہ بڑا سہانا وقت ہوتا ہے اور یہ اللہ کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے. اسی لیے تو ایک جگہ کہا قل اعوذ برب الفلق، وہ اللہ فلق کا رب ہے. اور فلق کہتے ہیں اجالے کو، فجر کے وقت میں جو اجالا نمودار ہوتا ہے اس کو فلق کہا جاتا ہے. اور یہ سب سے سہانا وقت ہوتا ہے. آپ دیکھیں چہل قدمی کر کے کتنا سہانا وقت کہ رات جا رہی ہو دن آ رہا ہے، کتنا ایک عجیب و غریب منظر اور کتنا سہانا وقت، تازی تازی ہوائیں چلتی ہے. تو یہاں پر فجر سے مراد رب الفجر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رات کی تاریکی دور کر کے دن لا رہا ہے. اس لیے کہ رات میں بہت زیادہ جو فسادات ہوتے ہیں، چور چوریاں کرتے ہیں اور بہت سارے فساد رات کے اندر ہوتے ہیں. تو دن رات کے بعد دن یہ اللہ کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے. تو یہاں فجر سے مراد بعض علماء نے کہا کہ یہ رب الفجر ہے. تو 3 تفسیر اس سلسلے میں آئی ہے.
اور پھر آگے کی آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ رہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔